نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. یہ میں ٹاپک کمپلیٹ کرتا ہوں, جب چل پڑا ہے نا اتنا ہو گیا تو اس کو مکمل. آپ نے جو بھائی موضوع دیا وہ کہاں گئے بھائی نے پرچی دی تھی, وہ میں اس پہ ضرور بیان, آپ جمعے کے بیان میں آتے ہیں, میں انشاءاللہ اس پہ ضرور, میرے ذہن میں پہلے سے یہ ٹاپک تھا, میں اس پہ ضرور بات کروں گا انشاءاللہ. تو خوب سمجھ لو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ, ابھی صحت کی بات چلی ہے نا, تو اکارڈنگ ٹو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں, وہ چند چیزیں نوٹ کر لو تو وہ آپ کو زندگی پر فائدہ پہنچائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. طعام الواحد یکفی الاثنین, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. جتنے میں 2 آدمی, ایک آدمی سیر ہوتا ہے نا, اس میں اصل میں 2 کے لیے کافی کا کیا مطلب, سیر تو نہیں ہوتے, لیکن جتنی آپ کو انرجی چاہیے, جتنا آپ کو زندہ رہنے کے لیے, ایک مناسب لائف گزارنے کے لیے جتنی خوراک چاہیے, تو جتنا ایک آدمی کھا رہا ہے وہ کتنے کھانا شروع کر دیں, 2 کھانا شروع کر دیں تو وہ کافی ہو جائیں گے. اور ہمارے ہاں جتنا ایک کھاتا ہے, جتنا ایک کو کی خوراک ہے, تو وہ 2 کی کھاتا ہے. وہ اس حدیث پہ کیسے عمل کر رہا ہے, الٹا. جتنا ایک میں سیر ہو جاتا ہے نا, حدیث تو کہہ رہے ہیں تم ایک میں جتنا پیٹ بھر جاتا ہے تو آدھے میں اس کا آدھا کر دو. اور میں آپ کو بتاؤں, جب آپ آدھا کرو گے نا, پھر جو آپ گوشت کی یخنی پیو گے, وہ جو ہمارے نبی نے یوم نہر میں, مزہ آئے گا آپ کو. صحیح ہے نا, مزہ آئے گا, مزہ آئے گا. تو آدھا کر لو اس کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرتے تھے, چاہے مسلم ہو غیر مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دودھ پلایا. ہمارے ہاں دودھ پیا جاتا ہے ناشتہ کرنے کے بعد, 2 پراٹھے کھانے کے بعد, پھر آپ 1 گلاس دودھ پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیلشیم ملے گا, فیٹ ملے گا. کچھ بھی نہیں ملے گا اس سے, ٹھیک ہے, اس کے کھانچے کہیں ہے ہی نہیں جہاں جا کے یہ فٹ. ہم جو نبی کی سیرت میں دودھ دیکھتے ہیں نا, اس میں 2 چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں. ایک تو شدید بھوک میں, بھوک مٹانے کے لیے دودھ پیا گیا ہے, یعنی دودھ ایز اے کھانا استعمال کیا گیا ہے. ہمارے ہاں دودھ کو کھانا بولتے ہی نہیں ہے. دودھ جب شدید بھوک لگ رہی ہوگی نا, تو پہلے خوب بریانی اور نہاری طبیعت سے پھوڑنے پھاڑنے کے بعد پھر کہیں گے, کیونکہ حکیم صاحب نے کہا کہ رات کو دودھ پی کے سونا چاہیے, لہذا پھر دودھ پی کے سو کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو جائے گا. تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں, غزوہ احد میں دیکھو نا, سب صحابہ کو شدید بھوک تھی, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے حکم دیا, یہ دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے نا. شدید بھوک تھی صحابہ کو, 2 3 دن کے سے بھوک لگ رہی تھی, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پیالہ تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دائیں طرف سے پلانا شروع کرو. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اتنا مجھے بھوک لگ رہی, میرے سے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا, اللہ نے برکت اتنی رکھی, تو سب نے سیر ہو کے پیا اس کو. حضرت ابو ہریرہ کے برکت دے دی اللہ نے, ایک معجزہ نبی کا ظاہر ہوا. حضرت ابو ہریرہ نے پیا, کہتے ہیں اور پیو اور پیو, سیر ہو گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اس طرح کی اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ شدید بھوک میں بھوک کس سے مٹائی ہے, دودھ سے. پھر دودھ جزو بدن بنتا ہے اور ایسا ٹھا کر کے جا کے باڈی کو لگتا ہے نا. تو 2 چیزیں نبی نے بھوک میں استعمال کیا, دوسری چیز تازہ دودھ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بوائل دودھ نہیں استعمال کیا, یعنی جہاں تک ہماری معلومات ہے تازہ دودھ. اب میرے یہ کلپ چلایا گیا, کسی نے کہا دیکھو لوگوں کو کچا دودھ پینے کا مشورہ دے رہا ہے جراثیم والا, تو دودھ کچا جب پیو جو فوراً نکالو اور فوراً پی جاؤ. اگر رکھ لیا تو پھر کچے کا نہیں, ہم بھی کہتے ہیں بھائی وہ تو ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں اس میں. اور پھر خاص طور پہ جو گوالا تو کچا بھی پلا رہا ہے نا, تو اس میں گوالا بھی تو دے رہے ہیں نا دودھ. تو بھینس جتنا دے رہی ہے اس میں گوالا کا بھی اتنا اپنا خون پسینہ شامل ہے, گوبر کی چھینٹیں اور پتہ نہیں کیا, کہ اس کو تو لازمی اپنی گائے ہو, اپنی بکری ہو, اور تمیز سے تھن دھو کے تمیز سے نکالا ہو, تو وہ کچا ہی بہترین ہے. وہ آپ میرے مشورے پہ پی کے دیکھیں, آپ کو بوائل میں اور کچے میں زمین آسمان کا فرق لگے. آپ ایسے ٹماٹر ہونا شروع ہو جاؤ گے, پیٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے, بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تو ہمارے نبی نے ہمیشہ دودھ حلب الشاتا, دودھ نکالا اور دودھ پیا, کچا پیا ہے. تو یہ 2 چیزیں. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو ان میں غیر مسلم بھی تھا, تو آپ نے اس کا اکرام کس سے کیا, بھوک لگ رہی تھی سب کو, تو آپ نے دودھ پلایا. انہوں نے 7 پیالے دودھ پیے ہیں اس غیر مسلم نے. پہلے کے پیالے بھی بڑے بڑے ہوتے تھے, 1 پیالہ آپ نے فرمایا اور اس نے کہا, دوسرا آپ نے فرمایا اور اس نے کہا, اور 7 پیالے پی گیا. 8ویں پہ اس نے کہا بس میرا پیٹ بھر گیا, سیر ہو گیا, چلا گیا, مسلمان ہو گیا. وہ نبی کے اخلاق اور آپ کی سیرت کو دیکھ کر اگلے دن دوبارہ آیا, پھر آپ نے دودھ پیش کیا, اس نے 1 پیالہ پیا, آپ نے دوبارہ پیش کیا, اس نے کہا شبیعت ہو, میں سیر ہو گیا. نہیں یہ بات سمجھ, حالانکہ اس کو نبی نے کم کھانے کی ترغیب, اس کو تو اسلام ابھی سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا نا. تو ایسے موقع پہ آپ نے فرمایا الکافر یأکل فی 7 امعاء, کافر 7 آنتیں بھرتا ہے, والمؤمن یأکل فی معا واحد, مومن 1 آنت بھرتا ہے. کیا مطلب, مومن کی خوراک کافر سے 7 گنا کم ہوتی ہے. ان صحابی کو نہ یہ پتا تھا کہ اس کو میڈیکلی مجھے کوئی فائدہ ہوگا اس کا, یہ بھی نہیں معلوم تھا. کوئی ڈاکٹر تھے اس زمانے میں سمجھانے والے, نہ انہوں نے نبی سے کم کھانے کی ترغیبیں سنی تھی. کیا مطلب, اب حدیث کا آج لوگ کہتے ہیں کہ آج تو کافر کم کھا رہا ہے, مسلمان طبیعت سے پھوڑ رہے ہیں, یہ تو معاذ اللہ حدیث غلط ہو گئی. پھر تو خوب سمجھو حدیث کا منشا کیا ہے, کہ مسلمان شہوت پرست نہیں ہوتا, کافر شہوت پرست ہوتا ہے. اس کی خواہشات رکتی نہیں ہے, کبھی کھایا جائے گا. آج جو کافر کم کھا رہے ہیں نا, ان کو ڈاکٹر لے کر آئے ہیں اس پر, جبکہ مسلمان اگر کم کھاتا ہے ڈاکٹروں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ویسے ہی اللہ نے دنیا سے بے رغبتی رکھی ہے کہ بھائی کیا ہے, سارا دن جگالی کرتے رہو, بس ٹھیک ہے نا, چند دیوالے ہو گئے, نیند بھی کم آتی ہے اس سے, انسان
کم کھاتا ہے تو چاقو چوبند رہتا ہے. تو جتنے بھی ہمارے اکابر بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں, آپ دیکھ لیں ان کی خوراکیں بہت تھوڑی تھی. کیوں تھوڑی تھی؟ اماں سے بڑی مسٹیک یہ ہوئی کہ مسٹیک کہہ لو یا اچھا کام کیا, لیکن یہ اماں نے بھی اگر یہ مسٹیک کرتی تو یہ بچی پیدا نہ ہوتی. کیسا برباد کیا جا رہا ہے. تو وہ لڑکی سے میرا کبھی رابطہ ہو جائے نا تو میں اس کو تھوڑا سا, بلکہ ہو سکتا ہے یہ کلپ وہاں تک پہنچ جائے, میں اس کو سمجھاؤں گا کہ آپ کو یہ جو باتیں آپ کی ہیں نا, یہ جب تک آپ ینگ ہیں تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں, تھوڑی سی ایج آپ کی بڑی ہوئی نا, پھر میں آپ سے پھر آپ کہیں گی کہ 20 بوائے فرینڈ میری زندگی میں آئے, کسی کمبخت بغیرت نے میرے ساتھ وفا نہیں کی. ادھوری تو میں اس وقت بھی نہیں تھی, اس وقت بھی میرا بوائے فرینڈ تھا, اور اگر نہیں تھا تو وہ ایک الگ ٹینشن ہے, کیونکہ تنہائی انسان سے برداشت نہیں ہوتی ہے, وہ بھی ایک ٹینشن ہے. بوائے فرینڈ نہ ہو, ہونا بھی ٹینشن ہے. ہونا تو اس لیے کہ وہ خیر انسان پر تھوڑی جچتی ہیں چیزیں. گورے تو مجبوری میں گوری عورتیں بوائے فرینڈ بناتی ہیں, ان کو تو پتا ہے ان کا تو فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. تو آپ کی یہ مجبوری ہے, اور تھوڑی سی آپ کی ایج بڑھ جائے نا, پھر میں آپ سے پوچھوں گا, پھر کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار. اب تو ہم نے فون اٹھانا چھوڑ دیا, ورنہ پہلے تو لڑکیوں کی ایک لسٹ تھی ہمارے پاس, اتنی لڑکیاں. پھر میں نے شادیاں کرانا ہی چھوڑ دی, میں نے کہا ہم تو یہ کام ہی نہیں ہمارا. جنہوں نے ایم اے پی ایچ ڈی اعلیٰ تعلیم کے چکر میں شادی کو ڈیلے کیا, اب ایجوکیٹڈ تو بہت ہو گئیں, اب انہیں کوئی لفٹ کرانے کے لیے, کیونکہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں بیوی کے بغیر ادھورا ہوں, مگر بیوی مجھے کیا چاہیے, کم عمر کی. باقی جو آپ بہت اچھی ڈاکٹر ہیں, بہت اچھی انجینئر ہیں, تو محلے میں ایک ڈاکٹر ہیں ہمارے آلریڈی موجود ہیں, میں علاج کس سے کراؤں گا؟ سمجھتے ہو بات؟ رہا یہ مسئلہ کہ کروڑوں کی خدمت کرنا یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں اپنی زندگی ایک سسرال میں لگا دوں. یہ بات اس وقت دور تھی جب کروڑوں کی خدمت کرنے والے مارکیٹ سے کیا ہو جاتے, شارٹ قحط پڑ جاتا لوگوں کا. ڈاکٹر ہی نہیں ہوتے مارکیٹ میں, مرد مر چکے ہوتے سارے. صحیح ہے نا؟ ساری دنیا پاکستان میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جگہ ہی نہیں, یعنی ایڈمیشن ہی نہیں ہو رہے ہوتے, سیٹیں خالی ہوتی. گورنمنٹ وہ بار بار کہہ رہی ہوتی بھائی آؤ یار, بندے نہیں ہے مارکیٹ میں. پھر ہم کہتے ہیں یار ایک لڑکی قربانی دے اپنے سسرال کی, اور وہ ایک ڈاکٹر عبد القدیر کی جگہ سنبھال لے. کیسے ہی ان بچیوں کی آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہی, شادی نہ کرو بھائی, کوئی زبردستی تھوڑی ہے. قوم کو تو خراب نہ کرو, قوم کو تو خراب نہ کرو. تو جو بیسک آپ کی ہنسی کو دیکھ کر مجھے بہت ہنسی آ رہی, لگ رہا ہے صرف انہی کی سمجھ میں بیان آ رہا ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے نمبر دے دو میں سمجھاؤں گا. تو نیچر سے بغاوت مت کرو, سمجھتے ہو؟ نیچر سے بغاوت مت کرو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے, خاندانوں کی شکل میں پیدا کی. تعلیم کو اور شادی کو ایک دوسرے کے اگینسٹ مت سمجھو, سارے کام ساتھ ساتھ چلاؤ. شادی بھی ہو, وقت پہ بچے بھی ہوں, جتنا ٹائم ملتا ہے پڑھتے بھی رہو بیٹھ کے, اس میں کیا ہے, کیونکہ یہ آپ کی ضرورت ہے. نہیں تو پھر آپ گوروں کا بڑھاپا جا کے دیکھ لو. ہم تو یورپ میں دیکھ کر آئے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں کہ ترقی کی ہر چیز ہونے کے باوجود حال کیا, سوشل لائف زیرو ہو چکی ہے, زیرو ہو چکی. کیونکہ جب نکاح ختم تو رشتے تو نکاح سے وجود میں آتے ہیں نا. اسٹیٹ سے تعلق ہے, آپس میں تعلق نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑی سی ایج آپ کی زیادہ ہوئی تو انسانوں کے بجائے آپ کے ہاتھ میں کتے آ جائے. سمجھتے ہو نا؟ وہاں کسی بوڑھی عورت سے آپ تھوڑا ہنس کے بات کر لو نا, نی بیچاری متاثر ہوتی ہے, اس کا دل چاہتا ہے آپ کے پاس ساتھ بیٹھ جائے, آپ باتیں کرتے رہو, وہ سنتی رہے. ایسی تنہا بڑی بڑی سائنٹسٹ ہیں, ان میں بڑی بڑی ڈاکٹرز ہیں, لیکن نہ شوہر ہے, نہ ساس ہے, نہ سسر ہے, نہ بیٹے ہیں, نہ بیٹیاں ہیں, نہ بہویں ہیں, نہ دامادیں. یہ نیچرل ہے, یہ مولوی نہیں کہتا, یہ نیچر کہتی ہے کہ انسان کو یہ لائف چاہیے. صرف پیسے کو فوکس کرو اور اسی کو فوکس کرتے رہو, ترقی, تو بڑھاپے میں کیا نوٹوں سے دل بہلاؤ گے کیا؟ یہ نوٹ باتیں کریں گے تمہارے ساتھ بیٹھ کر. وہی ہوگا جاپان میں جیسے رینٹ بندہ ملتا ہے نا, بندہ بوڑھوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک گھنٹہ کرائے پر بات کر رہا ہوتا ہے. ان بوڑھوں میں سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں, بینکوں کے مینیجر بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے کمپنیاں چلانے والے کمپنیوں کے اونر بھی ہوتے ہیں. بڑھاپے میں ان کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کیونکہ قوم نے ان کو جتنا نچوڑنا تھا نچوڑ لیا, کمپنی نے ان کو یا بزنس ان کو پیسے دے دی, اب وہ کام کے نہیں, ریٹائر ہے تو بیٹھو نا, اب ہمارا کیوں خون چوس رہے ہو. گورنمنٹ ان کو اولڈ ہاؤس بنا کے دے دیتی ہے, یہاں تم کیرم بورڈ کھیلو, یہ کھیلو, وہ کھولو. کہہ رہے ہیں یار کوئی بندہ ہی نہیں ہے, کوئی ریلیٹیو ہی نہیں ہے, تو کرائے پہ بندہ ملتا ہے. 1 گھنٹہ کے لیے جو ہے نا آئے گا, بیٹھے گا, 1 گھنٹہ بات کرے گا, ٹائم پورا ہو گیا. جیپنی ہے کیونکہ کام دیانتداری سے کرتے ہیں, تو 1 گھنٹے کے بعد مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا, شارٹ ہو جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ لائف چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کنٹری میں بھی آ جائے. انسان کی بچی بنو, اپنے آپ کو کسی ٹھکانے لگاؤ